اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سیول اور کرمنل میٹرز میں ہائی کورٹس آف پروونسز کی، ایپلیٹ اور ریویژنل جورسڈکشن کی۔ سب سے پہلے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں دیوانی اپیلوں سے۔ مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 سیکشن 96 کی روح سے ہر اس ڈگری کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے جس میں کسی ڈسٹرکٹ کورٹ نے اپنی پرائمری جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے وہ ڈگری جاری کی ہو۔ اس کے بعد پھر بات جا رکتی ہے مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کی سیکشن 100 پہ، جو کہتے ہیں کہ کسی بھی ماتحت عدالت اپیل کے فیصلے کے خلاف سیکنڈ اپیل کچھ گراؤنڈز کی بنا پر ہائی کورٹ آف پروونس کے اندر دائر کی جائے گی۔ پہلی گراؤنڈ یہ ہے کہ ماتحت ایپلیٹ کورٹ کا جو فیصلہ ہے کسی قانون یا ایسے رواج کے خلاف ہو جسے قانون کا درجہ حاصل ہو، یا یہ فیصلہ ایسے ٹھوس قانونی اور کانسٹیٹیوشنل حقائق کا تصفیہ کرنے میں ناکام رہا ہو، اس فیصلے کی بنا پر کسی شخص کا قانونی اور آئینی حق متاثر ہوتا نظر آ رہا ہو۔ اس کے بعد سیکنڈ اپیل ہائی کورٹ میں کرنے کے لیے ذہن میں رکھیے گا سیکشن 100 جو گراؤنڈز دے رہی ہیں سی پی سی 1908 کی، وہ کہتی ہیں کہ مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 یا کسی اور قانون کے فراہم کردہ جو بھی کوڈ ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں اگر کورٹ بنیادی غلطی یا کوئی بنیادی لیکونہ چھوڑ جاتی ہے جس سے اس مقدمے کا میرٹ کی بنا پر فیصلہ کرنے میں لیگل مسٹیک یا نقصان کا باعث بن سکتا ہو، تو پھر آپ سیکنڈ اپیل میں ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ باتیں چل نکلتی ہیں دیوانی نوعیت کی کچھ ایسی اپیلز جو کہ ہائی کورٹ کے اندر دائر کی جائیں گی۔ سیول کوڈز آرڈیننس 1962 کی سیکشن 18 کہتا ہے کہ سیول جج کی جاری کردہ ایسی ڈگری کے خلاف اپیل جس کی مالیت صوبہ سندھ، صوبہ سرحد یا بلوچستان یا صوبہ پنجاب میں جو فائنانشل بل کے ذریعے جو ان کا فسکل ریٹ ہے یا مالیت دعویٰ مقرر کی گئی ہے اس سے جب بھی زائد ہوگی تو وہ اگر فائنانشل جورسڈکشن مالیاتی دائرہ اختیار ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو پھر ایسی ڈگری کے خلاف جو اپیل ہے وہ چونکہ وہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کی ہی جورسڈکشن بنتی ہے، مالیاتی جورسڈکشن، تو پھر وہ ہائی کورٹ کے اندر ہی ایسی اپیل دائر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 سیکشن 104 کی روح سے سیکشن 35A اور سیکشن 95 سی پی سی 1908 کے تحت غلط بیانی یا ایذا رسانی پر مبنی دعوے سے متاثرہ شخص کی
درخواست کے اوپر اس کے نقصان کی تلافی کے لیے دوسرے فریق کو معاوضے کی ادائیگی کے حکم کے خلاف اپیل کی سماعت ہائی کورٹ کے اندر کی جائے گی، بشرطے کہ اس فیصلے میں عدالت نے عدالت اپیل ہونے کی حیثیت سے وہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے ایگزیمپلری کاسٹ کا، اسپیشل کاسٹ کا۔ تو پھر جب بھی غلط قسم کے دعوے کیے گئے ہیں تو متاثرہ فریق معاوضے کی ادائیگی لینے کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت کے لیے جا سکتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا مانیٹری اور فائنانشیل جو جورسڈکشن ہے، فسکل جورسڈکشن ہے، اس کے مطابق ہائی کورٹ جو ہے اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے۔ اس کے بعد کرایہ داری کے قانون کے تحت رینٹ کنٹرولر کے کوئی اگر آرڈر ہے جس سے کوئی شخص متاثر ہو گیا ہے تو ود ان 30 days وہ اپیل کے لیے ایپلیٹ جورسڈکشن آف ہائی کورٹ کو استعمال کرے گا۔ اس کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی اگر ہم سیکشن 32 کو دیکھیں کہ اگر اپیل کی سماعت کرنے والے انکم ٹیکس ٹریبیونل کے کسی فیصلے میں کہ قانون کا کوئی سوال درپیش ہو تو اسے ہائی کورٹ بھجوائے جانے کے لیے ٹریبیونل میں 90 دن کے اندر اندر درخواست دائر کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ انکم ٹیکس ٹریبیونل مطمئن ہو تو ایسی درخواست موصول ہونے کے 90 دن کے اندر اندر اسے ہائی کورٹ میں بھیج دے گا۔ تاہم اگر انکم ٹیکس ٹریبیونل اسے ہائی کورٹ بھجوانے سے انکار کر دے تو پھر اپیل کنندہ یا جو کمشنر اپیلز ہیں وہ 120 دن کے اندر ہائی کورٹ میں ڈائریکٹلی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اسی طرح انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 32 کی ہم بات کر رہے تھے، اس کی اگر ہم سب سیکشن 1 کے تحت دائر شدہ درخواست ٹریبیونل اس گراؤنڈ پر ریجیکٹ کر دے کہ یہ مقررہ وقت سے ماورا دائر کیا گیا ہے اس ایپلیکیشن کو، تو پھر بھی سیکشن 32 سب سیکشن 1 سے متاثر ہونے والی پارٹی، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی متاثرہ پارٹی 3 مہینے کا ٹائم ہے اب، تو پھر اس کے خلاف بھی ٹائم لیمیٹیشن میں جب معاملہ آ جائے گا، انکم ٹیکس ٹریبیونل نے درخواست کو خارج فرما دیا ہے تو اس کے خلاف بھی 90 دن کے اندر اندر 3 مہینے کے اندر اندر ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر اپیل جو ہے دائر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ورک مین کمپنسیشن رولز 1961 کو دیکھیں، اس کی سیکشن 21 کی روح سے جو کمشنر ہیں لیبر کے کمپنسیشن کے، کمشنر برائے کمپنسیشن کچھ ایسے آرڈرز جاری کر دیتے ہیں جن کے خلاف اپیل صرف اور صرف ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ مثلا اگر وہ
لمسم معاوضے کی ادائیگی یا عدم ادائیگی کا حکم دیتے ہیں تو متاثرہ پارٹی جو ہے کمشنر کمپنسیشن کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی۔ اگر نصف ماہوار ادائیگی رقم برائے کمپنسیشن کی عدم منظوری کا حکم ہے تو پھر بھی متاثرہ پارٹی اس کمشنر کمپنسیشن کے خلاف، اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی۔ اس کے بعد کمپنسیشن کی رقم فوت شدہ لیبررز کے زیر کفالت افراد میں تقسیم کرنے کا آرڈر یا کسی زیر کفالت فرد کے دعوے کی نامنظوری کا آرڈر کر دیتے ہیں کمشنر کمپنسیشن، تو بھائی ورک مین کمپنسیشن رولز 1961 کے تحت آنے والا یہ جو آرڈر ہے کمشنر کمپنسیشن کا، یہ اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ کمشنر کمپنسیشن کا اگر آرڈر اماؤنٹ آف انڈیمنٹی سے متعلق کسی دعوے کی منظوری یا نامنظوری کو ڈیل کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی اپیل آپ نے ہائی کورٹ میں فائل کرنی ہے۔ اسی طرح کمشنر کمپنسیشن جو ہے ورک مین کمپنسیشن رولز 1961 کے تحت فیصلہ کرتے ہوئے اگر کسی میمورنڈم آف ایگریمنٹ کی رجسٹریشن یا عدم رجسٹریشن سے متعلق کوئی آرڈر جاری کر دیتے ہیں تو اپیل کہاں فائل کریں گے؟ ہائی کورٹ میں۔ اور ایسی اپیل کی لمیٹیشن 2 ماہ ہے، 60 ڈیز ہے۔ جب بھی کبھی آپ نے کمشنر کمپنسیشن کے خلاف اپیل میں جانا ہے کسی آرڈر کے خلاف جن کو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، تو ود ان 60 ڈیز آپ نے ہائی کورٹ آف دیٹ پروونس میں اپیل فائل کرنی ہے۔ اسی طرح بات جا رکتی ہے فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی سیکشن 14 پہ۔ یہ کہتی ہے کہ فیملی کورٹ کے ایسے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی جو ڈسٹرکٹ جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے بحیثیت فیملی کورٹ فیصلہ کیا ہے۔ البتہ مہر اور نان و نفقہ سے متعلق ایسے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق اس کنڈیشن کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ مہر کی مقررہ کردہ مالیت اور ماہانہ نان و نفقے کی جو مالیت ہے اگر وہ زیادہ ہے تو پھر آپ آگے جاتے ہیں، اگر کم ہے تو پھر آپ بعض صورتوں میں نہیں بھی جا سکتے۔ اسی طرح کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 کی بات کر لیتے ہیں۔ کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 کی سیکشن ہے 77۔ وہ کہتی ہے کہ بورڈ کے کسی حتمی فیصلے یا حکم سے متاثرہ شخص 3 ماہ کے اندر اس فیصلے یا حکم کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے جس کے دائرہ اختیار کے اندر وہ رہائش پذیر ہے یا کوئی کاروبار یا کوئی بزنس کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بیمہ آرڈیننس کی بات کریں
کلیمز جو بیمہ کے ہوتے ہیں، انشورنس کے ہوتے ہیں، انشورنس آرڈیننس 2000 کی اگر ہم بات کریں اور بات رکتی ہے سیکشن 142 کی سب سیکشن 2 کے اوپر، بیمہ آرڈیننس 2000 سیکشن 142 سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ متنازعہ کلیم یا جرمانے کی مالیت 1 لاکھ سے زائد ہونے کی صورت میں ٹریبیونل کے فیصلے سے جو متاثرہ شخص ہے وہ 30 دن کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اب بیمہ آرڈیننس کی 2000 کی روح سے ایسی اپیلوں کا جو فیصلہ ہے اس کا جو سماعت کی جاتی ہے فیصلے کے لیے کم از کم 2 ججز پر مشتمل بینچ کرتا ہے، اسپیشل بینچ بیٹھتا ہے بیمہ کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کی بات کریں تو ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کی سیکشن 114 کہتی ہے کہ رجسٹرار ٹریڈ مارک کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ اس کے بعد مالیاتی اداروں کا جو آرڈیننس ہے جس کو فائنانشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانس آرڈیننس 2001 کہا جاتا ہے، اس کی سیکشن 22 کے تحت بینکنگ کوڈ کے کسی فیصلے، ڈگری، سزا یا کسی حکم سے متاثرہ شخص 30 دن کے اندر اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کر دے گا۔ یعنی یہ وہ صورتحال ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے صاحب، جو کہ سیول اپیلز کے حوالے سے ہائی کورٹ کو، کسی بھی صوبے کی ہائی کورٹ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور ریویو کو دیکھنا چاہیں، ریویو ہمیشہ سیول نیچر پروسیڈنگز ہیں۔ مجموعہ ضابطۂ دیوانی کی سیکشن 114 کے تحت ہائی کورٹ کسی ڈگری یا آرڈر کے خلاف جو ریویو پٹیشن ہے وہ اسی عدالت میں، اگر ان دا اوریجنل پرائمری جورسڈکشن ہائی کورٹ کوئی ڈگری یا آرڈر پاس کرتی ہے تو اس کے خلاف اگر ریویو پٹیشن فائل کرنی ہے تو اسی عدالت میں ریویو پٹیشن فائل کی جاتی ہے۔ اس کا سکوپ تھوڑا سا نیرو ہے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب جو میرا یوٹیوب پہ چینل ہے وہاں پہ ریویو پٹیشنز کے حوالے سے ہمارے کچھ گپ شپ کے پروگرامات موجود ہیں، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد سول ریویژن کی اگر ہم بات کر لیں ہائی کورٹس کے اندر تو صاحب مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 سیکشن 115 واضح کر دیتی ہے کہ ہائی کورٹ کسی بھی ایسے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر سکتی ہے جس کا فیصلہ کسی ماتحت عدالت نے کیا ہو اور وہ فیصلہ قابل اپیل نہ ہو، پھر وہ سیول ریویژن ان دا ہائی کورٹ آف دیٹ پروونس سیکشن 115 اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔
اور اگر ہائی کورٹ محسوس کرے کہ ماتحت عدالت نے سماعت کے درمیان ایسا کوئی اختیار استعمال کیا ہے جو اسے قانوناً حاصل نہیں ہے، یا ایسا کوئی اختیار استعمال نہیں کیا جو اسے قانوناً حاصل ہے، یا اس ماتحت عدالت نے اپنے اختیار کے استعمال میں قانون کی خلاف ورزی یا بے ضابطگی کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ ہائی کورٹ سیکشن 115 سی پی سی 1908 جو بھی مناسب سمجھے حکم صادر فرما سکتی ہے، بشرطے کہ اپیلانٹ نے اپنی درخواست کے ساتھ پلینٹ، ریٹن سٹیٹمنٹ یعنی اپنی ٹوٹل پلیڈنگز اور دیگر جو ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن کی کاپی بھی فراہم کی ہو۔ تو پھر بات صورتحال میں ہائی کورٹ ماتحت عدالت سے ریکارڈ طلب کرنے کی صورت میں فیصلہ کر دیتی ہے، لیکن اگر ساری پلیڈنگز بھی لگی ہیں، مصدقہ نقول بھی لگی ہیں، ساری ڈاکومنٹیشن بھی لگی ہے، تو پھر ہائی کورٹ ماتحت عدالت سے ریکارڈ طلب کیے بغیر بھی سول ریویژن کو نپٹا سکتی ہے۔ البتہ یاد رکھیے گا ایک اہم بات کہ ریکارڈ طلب کرنے کی صورت میں اس کی وجوہات بھی ریکارڈ پر لکھی جائیں گی، صفحہ مثل پر عدالت ہائی کورٹ لکھے گی کہ کن وجوہات کی بنا پر ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے سول ریویژن کے اندر۔ آپ بات تھوڑی سی آگے بڑھا دیں اور ہائی کورٹ جو ہیں مختلف صوبات میں جو کام کر رہی ہیں ان کی کرمنل جو ایپلنٹ اور ریویژنل کرمنل ریویژن جورسڈکشنز ہیں، اس کے حوالے سے ہم کوئی گپ شپ لگاتے ہیں تھوڑا سا وقفے کے بعد۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔